بخاری کی یہ حدیث جو 828 ہے اور جو سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 730 ہے، اس کا متن اور بخاری کی اس حدیث کا متن آپس میں میچ نہیں کرتا، مختلف ہے، ڈفرنگ ہے، اور اسی طرح اس کی سند بھی مختلف ہے۔ آپ اس کو ایک حدیث کیسے کر سکتے ہیں؟ کس اصول کے تحت آپ یہ کرتے ہیں وہ اصول پیش کریں۔ جبکہ جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اس کے اندر ہے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں، یہاں پر ہے چند صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ صحابی لازمی ڈسکس کرتا، کیونکہ صحابی خود کہتے ہیں رأیتہ، میں نے دیکھا۔ کمال حدیث یہی بتا رہی ہے کہ دیکھنے کا جو عمل ظاہر ہو رہا ہے صحابی نے وہ ڈسکس کیا ہے، اور اس کے اندر رفع یدین ڈسکس نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جو حضرات رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، خاص طور پر جو فتنہ ہندوستان سے اٹھا، اس نے امت مسلمہ کے اندر یہ پاور کروانے کی کوشش کی کہ رفع یدین ہمیشہ کیا، اللہ کے رسول نے وفات تک کیا، کبھی نہیں چھوڑا، پوری زندگی کیا، ایک رکعت بھی بغیر رفع یدین کے اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں پڑھی۔ اس پر انہوں نے سنت ابو داؤد کی حدیث نمبر 730 پیش کی۔ سب سے پہلے آپ وہ حدیث سماعت فرما لیں۔ 10 صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ڈسکس کیا، جس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز طریقہ جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز طریقہ بتایا، تو اس کے اندر رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اب قائلین رفع یدین یہ پاور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے رفع یدین کیا، رفع یدین کیا اور کبھی نہیں چھوڑا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں نبی کی وفات کے بعد نبی کا طریقہ ڈسکس ہو رہا ہے 10 صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر، تو اس کے اندر حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے نبی کا طریقہ بتایا، تو اس کے اندر رفع یدین ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائی دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے اس روایت کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل ایکسیپٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، بزرگوں، اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عمرو بن عطا، ان کا جو سماع ہے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روایت ہی منقطع ہوگی۔ جب یہ روایت منقطع ہے تو اس سے آپ کس طرح دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ یہاں تک نہیں بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الضعفاء کے اندر لکھا، اس کے اندر جو ایک راوی ہے عبد الحمید بنت جعفر، یہ قوی نہیں ہے۔ اسی طرح میزان الاعتدال کے اندر امام ابو حاتم فرماتے ہیں عبد الحمید بنت جعفر کے متعلق کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اسی طرح میزان الاعتدال کے اندر امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ عبد الحمید بنت جعفر یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح امام یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں عبد الحمید بنت جعفر یہ قدری راوی ہے، اور اس سے بڑھ کر اہل حدیث عالم غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام علامہ شوکانی صاحب، وہ اپنی کتاب کے اندر امام ابن من رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں عبد الحمید بنت جعفر پر محدثین نے کلام کیا اور اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اب غیر مقلدوں کے عالم نے بھی لکھ لیا کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ جب اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، اس حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اہل حدیث میرے بھائی اس حدیث سے کس طرح مسئلہ ثابت کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے رفع یدین ہمیشہ کیا، کیونکہ یہ روایت ہی قدری قسم کی، خطا کار اور منقطع اور ضعیف حدیث ہے۔
جب اس حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی تو آپ پھر کس طرح اس حدیث سے دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو منوانا نہیں ہے، صرف بتانا ہے۔ اب اس کی اسنادی حیثیت میں نے آپ کو بتا دی، اب ماننا یا نہ ماننا یہ فیصلہ اختیار آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے پاس اس کے مد مقابل صحیح حدیث موجود ہے جس کے اندر رفع یدین موجود نہیں ہے، جس کے اندر رفع یدین کرنا موجود نہیں، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو رفع یدین ڈسکس ہوا ہے وہ عبدالحمید بنت جعفر کی خطا ہے، اس کی خطا کی وجہ سے رفع یدین کا ذکر ہے، ورنہ جس حدیث کے اندر عبدالحمید بنت جعفر راوی موجود نہیں ہے وہاں پر رفع یدین کرنے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث نمبر 828 ہے جو ہماری دلیل ہے، چند صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری شریف کی جو ہماری دلیل ہے اور جو غیر مقلد وہابیوں کی دلیل ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 730، وہ اس حدیث کو بخاری کی اس حدیث سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش تو کرتے ہیں، لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، ارے عقل کے اندھو کان کھول کے سن لو، بخاری کی یہ حدیث جو 828 ہے اور جو سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 730 ہے، اس کا متن اور بخاری کی اس حدیث کا متن آپس میں میچ نہیں کرتا، مختلف ہے، ڈفرنگ ہے، اور اسی طرح اس کی سند بھی مختلف ہے۔ آپ اس کو ایک حدیث کیسے کر سکتے ہیں؟ کس اصول کے تحت آپ ایک کرتے ہیں وہ اصول پیش کریں۔ لہٰذا یہ آپ کا ڈھنگوسلہ ہے کہ بخاری کی حدیث اور سنن ابو داؤد کی حدیث ایک نہیں ہے، یہ مختلف ہیں، سند بھی مختلف ہے اور متن بھی مختلف ہے۔ بہرحال آپ ہماری دلیل سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 828 ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ڈسکس ہوا تو ابو حمید نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ جبکہ جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اس کے اندر ہے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں، یہاں پر ہے چند صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو ابو حمید نے نماز کا طریقہ پیش کیا، تو جب تکبیر تحریمہ کی واری آئی تو فرمایا اللہ کے رسول نے تکبیر تحریمہ کی اور رفع یدین کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اپنے کانوں تک۔ جب رکوع کی باری آئی تو فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا اور اپنی کمر کو جھکا دیا۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے کہ تمام جوڑ اپنی پہلی حالت میں واپس آ گئے۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے الحمدللہ صحیح البخاری سے۔ اور یہاں پر غیر مقلد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت یہ تو نہیں فرمایا کہ رفع یدین نہ کرو، اگر کرنا نہیں ہے تو نہ کرنا بھی نہیں ہے نا۔ تو میں ان کو پھر جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک عالم عبداللہ مبارک پوری صاحب نے یہ اصول لکھا ہے کہ اگر کسی شے کا ڈسکس کرنا ہو وہاں پر وہ ڈسکس نہ ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر عدم ذکر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر رفع یدین کو ڈسکس کرنا تھا لیکن ڈسکس نہیں کیا، عدم ذکر آیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین نہیں ہے۔ اب دوسرا اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کس باب کے تحت آئی ہے، یہ کس باب کے تحت آئی ہے؟ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں بتاؤ، اگر کوئی حدیث کسی باب کے تحت آ جائے، کسی باب کے تحت آ جائے، کیا اس حدیث سے اور رزلٹ نکلتا ہو؟ اگر کوئی نکالے تو نہیں نکال سکتا کہ سلف خلف نے لکھا ہے، دلیل پیش کرو۔ اور کہتے ہیں اس کے اندر تسبیحات کا ذکر نہیں ہے، تو کیا پھر آپ تسبیحات بھی نہیں پڑھتے نماز کے اندر؟ اور میرے بھائی میں نے اس حدیث کو ترک رفع یدین پر پیش کی ہے اور میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، میں نے اس کو تسبیحات پر پیش کیا ہے۔ اگر نہیں پیش کیا تو آپ کیوں مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں؟
اگر آپ کہتے ہیں نہیں جناب اس حدیث سے تسبیحات ثابت کر دو، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کیا ایک حدیث کے اندر مکمل نماز ڈسکس ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو آپ اپنی مکمل نماز ایک حدیث سے ثابت کر دیں. جاؤ، میرا آپ کو کھلا چیلنج ہے، ایک حدیث سے آپ اپنی مکمل نماز کو ثابت کر دیں. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے پھر یہ اصول مجھ پر مت گھڑیں. یہاں پر آپ دیکھیں نا، حدیث کیا بتا رہی ہے ہمیں، کمال حدیث کیا ہے، رأیتہ، حدیث میں الفاظ کے رأیتہ، میں نے دیکھا. نہیں، دیکھنے سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے ابو حمید سعدی نے صرف وہی ڈسکس کیا ہے. تو الحمدللہ اگر رفع یدین ہوتا رأیتہ میں وہ شامل تھا نہیں تھا، رفع یدین شامل تھا تو ڈسکس نہیں کیا. تکبیر تحریمہ والا رفع یدین ڈسکس کیا کیونکہ رأیتہ میں رفع یدین آنا تھا، تو لہذا تکبیر تحریمہ والا رفع یدین آیا، رکوع والا نہیں آیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ صحابی لازمی ڈسکس کرتا، کیونکہ صحابی خود کہتے ہیں رأیتہ، میں نے دیکھا. کمال حدیث یہی بتا رہی ہے کہ دیکھنے سے جو عمل ظاہر ہو رہا ہے صحابی نے وہ ڈسکس کیا ہے اور اس کے اندر رفع یدین ڈسکس نہیں کیا. تو ہماری دلیل الحمدللہ بخاری شریف سے موجود ہے. اب بخاری کرنے والوں کو یہ بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی. الحمدللہ یہ دلیل اہل سنت والجماعت کی ہے، اور اس سے اہل سنت والجماعت کی نماز کا طریقہ ثابت ہوتا ہے جس میں رفع یدین نہیں ہے. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق بات کہنے کی اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پرفتن دور کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اضافی صاحب آخر آپ کو رفع یدین ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ فرقہ وریت نہیں چاہتے؟ تو ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم نہ صدمے تم ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ہم کبھی بھی آن دا اسکرین آ کر یہ بات نہ کہتے کہ جب تم یہ بات نہ کہتے کہ رفع یدین اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ کیا، وفات تک کیا، کبھی نہیں چھوڑا. جو نماز کے اندر رفع یدین نہ کرے اس کی نماز باطل ہے. جب آپ اس طرح کے ڈھنگوسلے مارتے ہیں تو پھر ہمیں مجبوراً یہ بات عوام کو بتانی پڑتی ہے کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو وہ قدری قسم کے راوی ہیں، خطا کار راوی اس کے اندر موجود ہے، ضعیف راوی موجود ہے، اور اس راوی کی مسٹیک ہے تو وہ ہمارے خلاف آپ پیش کرتے ہو. پھر ہمیں مجبوراً آپ کی جو پیش کردہ روایت کی اسنادی حیثیت عوام کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہے. تو پھر ہمیں مجبوراً رفع یدین کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. جب آپ ہم پر آبجیکشن کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے آبجیکشن کو دور کرتے ہیں اور مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں الجھن نہ رہیں اور وہ حق بات کو قبول کر لیں. کیونکہ میرا کام کسی کو منوانا نہیں ہے، صرف بتانا ہے.